بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن، مریم شیخ، قسط نمبر 24۔ صبح 7 بجے پولیس نے میر سجاول کے فارم ہاؤس پر چھاپہ مار کر مزار نواز کی بیٹی کو بازیاب کروا لیا تھا اور فارم ہاؤس میں موجود میر سجاول کے دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ نواز کی بیٹی کو میر سجاول نے اغوا کیا تھا۔ اس خبر کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک بلیک لینڈ کروزر رانیہ کو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ میر غضنفر نے ڈھال سے وہیں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کے تقریباً سبھی افراد وہاں موجود تھے۔ میر سجاول کے ساتھ فائزہ بیگم اور میر جعفر بھی کراچی پہنچ چکے تھے۔ میر سجاول اور میر سبکتگین اب تک رانیہ کا پتہ لگانے میں ناکام تھے کیونکہ وہ کسی بھی طرح ڈرائیور کو ٹریس نہیں کروا سکے تھے۔ معظم شاہ نے بہت پکا کام کیا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ رانیہ میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میر غضنفر لپک کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ مجھے معظم شاہ نے کڈنیپ کر لیا تھا اور ابھی وہ خود ہی مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس نے مجھے کیوں کڈنیپ کروایا تھا۔ رانیہ نے ہچکیوں کے درمیان سب کے سروں پر بم دے مارا تھا۔ میر سجاول کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ تبھی میر سبکتگین کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ ہیلو، میر سبکتگین سپیکنگ، معظم علی شاہ بات کر رہا ہوں۔ بہن خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی ہوگی، اس لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے کزن نے تمہیں برباد کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاہ تمسخر سے گویا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے میری بہن کو کڈنیپ کروا کے جس کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے، تم سے اس طرح کے گھٹیا پن کی امید کی جا سکتی ہے؟ میر سبکتگین نے بھن کر کہا، تمیز سے بات کرو، آخر بہنوئی ہوں تمہارا۔ شاہ نے اسے جھڑکنے کے انداز میں طنز کیا۔ میر سبکتگین لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑ گئی تھیں۔ میر سبکتگین، تم کس گھٹیا پن کی بات کر رہے ہو؟ گھٹیا تو تمہارا خاندان ہے۔ تمہارے گھٹیا کزن نے میرے گاؤں کی بچی کو کڈنیپ کروایا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کے بدلے میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا؟ میرے علاقے کی لڑکی کی عزت میرے گھر کی عورتوں کے برابر ہے۔ اپنے بھائی کا گریبان پکڑو جو دوسروں کی عزتیں خراب کرتا پھر رہا ہے۔ اگر وہ میرے علاقے کی لڑکی کی عزت خراب نہیں کرتا تو میں بھی تمہارے گھر کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تمہارا ملازم میری جیب میں رہتے ہیں، میرے خرچوں پر پلتے ہیں، میرے ایک اشارے پر جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر رانیہ کو کڈنیپ کروانا میرے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ وہ شاہ نے بے نیازی سے انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے انکشاف پر میر سبکتگین کے الفاظ گم ہو گئے تھے۔ وہ تسلیم کرتا تھا کہ میر سجاول ایک بگڑا ہوا نوجوان ہے، مگر اسے میر سجاول سے ایسے کارنامے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں اپنے دوستوں سے بے خبر رہ سکتا ہوں مگر اپنے دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ تم لوگ جتنا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، بدلے میں اس سے ڈبل نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ صفاقی سے بولا، کچھ دیر قبل ہی میں نے ریڈ کروا کر اس بچی کو تمہارے کزن کے فارم ہاؤس سے برآمد کروایا ہے، شاہ نے درستگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ میر سبکتگین موبائل کان سے ہٹا کر میر کی طرف گھوم گیا تھا۔ تم دوسروں کے گھر میں نقب زنی کرواؤ گے تو ہمارا اپنا گھر کیسے محفوظ رہے گا؟ میر سبکتگین نے طیش کے عالم میں میر سجاول کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس کا فون تھا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ میر سجاول نے حیرانگی سے کہتے ہوئے اپنے کالر سے میر سبکتگین کے ہاتھ جھٹکے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم نے کل شاہ پور سے کسی لڑکی کو اغوا کروایا تھا جس کے بدلے میں معظم شاہ نے رانیہ کو اغوا کروایا؟ کچھ دیر قبل ہی تمہارے فارم ہاؤس سے وہ لڑکی برآمد ہوئی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ تمہارے اتنے شرمناک کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے میں اپنی بہن پر ہونے والے ظلم پر ایکشن بھی نہیں لے سکتا۔ میر سبکتگین اسے بے نقطہ سنا رہا تھا۔ سارا گھر لب بستہ تھا، حتیٰ کہ میر جعفر اور فائزہ بیگم بھی منہ سے ایک لفظ نکالنے کے قابل نہیں تھے۔ ہاں، جھوٹ ہے یہ سب۔ وہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ یہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ میر سجاول بلبلا رہا تھا۔ ہم کیسے مان لیں یہ سازش ہے جبکہ وہ لڑکی تمہارے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی ہے؟ وہ خود تو وہاں چل کر نہیں جا سکتی نا، یقیناً تم نے ہی اسے اٹھوایا ہوگا۔ وہاں تمہارے دوستوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ میر غضنفر نے غضبناک ہو کر کہا، جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میرا اس واقعے سے کوئی واسطہ نہیں، پھر مجھے خود کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نا عادت۔ میر سجاول کا جواب برجستہ تھا، معظم شاہ کو تو میں اب دیکھ لوں گا۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کی جو حرکت اس نے کی ہے، اس حرکت کا مزہ تو اسے چکھا کر رہوں گا۔
میر سجاول خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں کہہ کر دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ میر سائیں میری بات تو سنو، کوئی کچھ بھی کہے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ فائزہ بیگم چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سر پر تو اپنی بدنامی اور بے عزتی کا بدلہ لینے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ معظم شاہ رات گئے حویلی پہنچا تھا، کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر اروش کے سرہانے رخسانہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں مختوم شاہ بھی موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، بی پی تھوڑا لو ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ویکنس کی وجہ سے انہیں چکر آ رہے ہیں۔ آ گیا تھا، باقی کراچی میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جو بہت قابل ہے، میں ان سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں، وہ بھابھی کا مکمل چیک اپ کر لیں گی، آپ کل انہیں کراچی لے جائیے گا۔ مختوم شاہ نے نظریں جھکا کر کہا اور اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں تھامے فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ شاہ مبارک ہو، ہمارے گھر میں چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے، میں دادی بننے والی ہوں۔ رخسانہ بیگم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، وہ اروش کے صدقے واری ہوتے ہوئے بولیں۔ شرم سے اروش کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ایک پل کے لیے شاہ کے چہرے پر بھی خوشی کی رمق آئی، مگر صرف اسی ایک پل کے لیے، دوسرے ہی پل اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری ہو گیا۔ خیر مبارک، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آرام کرو، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اروش میری جان، تم سونے سے پہلے دودھ ضرور پی لینا، رخسانہ نے کہا، اٹھتے ہوئے دودھ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا اور تائید کرتی ہوئی چلی گئی۔ اروش بھی بیڈ سے اتر کر واش روم جانے کے لیے شاہ کے برابر سے گزری تو شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم کپڑے چینج کرنے میں ہیں، اروش دھیرے سے بولی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پہلے میرا سر دبا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شاہ نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اب کیا صبح تک وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ جو ہے کہا ہے وہ کرو، شاہ نے گرج کر کہا۔ اروش سر سے پاؤں تک ہل گئی، پلک جھپکتے میں بیڈ تک پہنچی اور شاہ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونے کا دل چاہا، مگر اس ابات پہ آنسو اس کے اندر ہی گر رہے تھے۔ اسے سر دباتے ہوئے پورا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ شاہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، اروش کو نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ تبھی شاہ نے ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خود پر گرا لیا۔ میر سجاول نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ کر گزاری تھی، ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہیں سکا تھا۔ غصے کی انتہا پر پہنچ کر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے آج کی تاریخ میں سب کے سامنے اپنی ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ صرف وہی جانتا تھا کہ معظم علی شاہ نے اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ سازش کی تھی، اسی بہانے اس کے خاندان کی عزت اچھالی تھی، رانیہ کو اغوا کیا تھا۔ اس بدلے کی آگ میں وہ اپنے ہوش و حواس بلائے بیٹھا تھا، احساس شکست سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس حالت میں اسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا وہ اپنے اگلے قدم سے اپنے ہی ساتھ برا کرنے جا رہا ہے، اپنے ہی دل کی دنیا اجاڑنے والا ہے۔ زرتاج اسکول کے لیے نکلی تھی، ابھی وہ اپنے علاقے کی حدود پار کر کے اسکول سے کچھ فاصلے پر ہی تھی جب سامنے سے آتی ہوئی میر سجاول کی لینڈ کروزر نے اس کے بے حد نزدیک پہنچ کر بریک لگائے۔ گاڑی کے پچھلے دروازہ کھلا اور میر سجاول نے ہاتھ بڑھا کر اسے بے دردی سے اندر کھینچ لیا۔ گاڑی دوبارہ تیز رفتاری سے چل پڑی۔ میر سائیں پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زرتاج اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، نہ جانے کیوں آج میر کی گرفت میں اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس گرفت کی سختی میں محبت کی وہ نرمی شامل نہیں تھی جس کی زرتاج عادی ہو چکی تھی۔ اس نے دہائی دی، مگر میر سجاول نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے باہر کے مناظر پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ زرتاج کو اس کے انداز میں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ گاڑی سن پورے کی حدود سے نکل کر ہائی وے کے راستے پر گامزن تھی۔ سائیں، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پلیز گاڑی روکیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے شور مچایا، مگر میر کے تاثرات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ زرتاج کو جیسے جیسے معاملے کی گمبھیرتا کا احساس ہوتا جا رہا تھا ویسے اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے میر کو اللہ کے واسطے دیے ہاتھ پیر جوڑے، مگر اس وقت میر سجاول کے سر پر جو جنون سوار تھا اس کے آگے زرتاج کی محبت بھی ماند پڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے چاچا نواز کی بیٹی کے نام کے ساتھ جو افواہ سنی تھی وہ افواہ نہیں حقیقت تھی، آپ نے ہی اسے بھی اغوا کروایا تھا۔ زرتاج نفرت امیز لہجے میں چیخی، میر سائیں آپ بہت برے ہیں، بہت برے، جتنا سب لوگ گاؤں والے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ برے، مجھے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ زرتاج کی بات سن کر میر کا دماغ گھوم گیا، اس نے شعلہ بار نگاہوں سے زرتاج کو دیکھا، پھر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چپ، بالکل چپ،
جب تمہیں بھی یہی سچ لگتا ہے تو پھر مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے شاید مجھے تم پر رحم آ جاتا، مگر اب ہرگز نہیں آئے گا۔ شاہ پور کا کوئی بھی فرد رحم کے قابل نہیں، وہ بری طرح سے گرایا تھا۔ زرتاج گال پر ہاتھ رکھے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میر کا یہ لب و لہجہ، یہ انداز تو اس کے لیے سراسر مختلف تھا۔ خوف کی شدت سے وہ ایک لفظ مزید کہہ نہیں سکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی اس کے شاندار فارم ہاؤس کے سامنے پہنچ کر رک گئی تھی۔ مسلح گارڈ نے دیکھتے ہی ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا تھا اور بڑا سا دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور تیزی سے گاڑی اندر لے گیا۔ سامنے طویل و عریض لان، اعلیٰ قسم کے پتھروں سے بنی روش اور بیرونی ملک سے لائے گئے پودوں سے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے لان کے دونوں اطراف باڑ لگائی گئی تھی۔ میر سجاول نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر زرتاج کو باہر نکالا۔ میر سائیں، مجھے اندر نہیں جانا، مجھے معاف کر دیں، میرے ماں باپ جائیں گے، وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے چھوڑ دیں، آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے نا، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ زرتاج نے اپنا احتجاج جاری رکھا، جسے میر سجاول نے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اسے باہر کھینچا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب میر نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اپنے فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں طرف قدم بڑھائے تھے۔ زرتاج نیچے اترنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ میر سجاول نے بیسمنٹ میں پہنچ کر اسے نیچے اتارا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑا مکمل فرنشڈ کمرہ تھا، جس میں AC، واش روم، صوفہ، بیڈ غرض کے ہر سہولت موجود تھی۔ زرتاج نے پیچھے سے میر کی شرٹ دبوچ کر جھنجھوڑا، مگر جب میر نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ زرتاج ہراساں ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کنٹینیو جاری ہے۔